مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ ضرورت سے آگے بقدر حوصلہ، بقدر سہولت، فرحت اور راحت کے لیے، نہ کہ اترانے کے لیے، وہ تو حرام ہے۔ ارشاد ہے لا تفرح، اتراؤ مت، بلکہ فرحت، راحت اور سکون کے لیے، ان چیزوں کے حاصل کرنے کی جو درجہ فرحت، درجہ راحت میں ہے، اجازت ہے۔ تو درجہ ضرورت کے حاصل کرنے میں تو فرض اور واجب ہے، اور درجہ فرحت اور سہولت کے لیے مستحب ہے۔ جس کی تفصیل یوں ہے: رہائش، آسائش، زیبائش اور نمائش۔ سمجھائی؟ رہائش، آسائش، زیبائش اور نمائش۔ ایک ہے رہائش، سمجھ لینا، اور ایک ہے آسائش، اور ایک ہے زیبائش، اور ایک ہے نمائش۔ یہ حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ ایک ہے رہائش کہ ضرورت ہے، مکان ہو، ذرا کپڑا بدن میں پہننے کے لیے ہو، یہ تو ضروری ہے۔ اور اس سے آگے کیا ہے؟ آسائش، یعنی کپڑا تو ہو، آرام اور راحت، کہ اگر تیرے اندر اس کی طاقت ہے تو اس کی اجازت ہے کہ آسائش کے سامان مہیا کر لو، کسی پر زور ڈال کر نہیں، کسی سے قرضہ لے کر نہیں، کسی سے ہیلے بہانے بنا کر مانگ کر نہیں، یہ تو سب حرام ہے۔ آگے سمجھ میں؟ کسی کی دکان میں پہنچے کپڑے والے کی، اور جا کے جگہ یہ کپڑا کیا بھاؤ ہے بھائی، کیا حساب ہے؟ اپنے لیے چاہیے جی، ہاں مجھے اپنے لیے چاہیے، پسند آ گیا، حالانکہ ضرورت کے بقدر کافی کپڑے موجود ہیں۔ تو وہ کہے گا ارے حضرت یہ تو کتنے میں ہو آپ کا؟ 3 میٹر میں ہو، یہ 3 میٹر لو، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے نا۔ یہ گیا ہی تھا اسی لیے اس کے مکان پر، تاکہ وہ مجھے ہدیہ دے، پیسہ خرچ کرنا نہ پڑے۔ تو فرماتے ہیں جب بقدر ضرورت تھا، موجود، پاس تھا، تو پھر کیوں آگے کی حویث ہوئی؟ اور اگر حویث تھی اچھا کپڑا پہننے کی تو تیرے اندر طاقت ہوتی، تیرے پاس موجود ہوتا، ادھار نہ لینا پڑتا، ہیلا بہانہ نہ بنانا پڑتا۔ تو اس کی اجازت ہے کہ آسائش کے سامان مہیا کر لو، کسی پر زور ڈال کر نہیں، کسی سے قرضہ لے کر نہیں، کسی سے مانگ کر نہیں، یہ تو سب حرام ہے۔ لہذا آسائش کے سامان کرو، اس سے رہائش میں سہولت ہوگی، فرحت ہوگی، جی خوش ہوگا۔ اگر کپڑا من پسند پہن لیا، کھانا من پسند کھا لیا، مکان من پسند بن گیا، تو جی خوش ہوگا نہ ناراض ہوگا؟ جی خوش ہوگا نا، تو اس کی اجازت ہے۔ ورنہ کھانا تو سادہ سے کھا لو، چاول کھچڑی بنا کے کھا لو، وہ اس سے بھی کام چل جائے، لیکن چاول اچھے سے ہوں، ذرا چاول اچھے سے ہوں، کھا کر جی خوش ہو، اور جب لقمہ بنا کر ناک کے پاس لے جاؤ تو خوشبو بھی چاولوں میں سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں آسائش۔ تو رہائش اور آسائش، لہذا آسائش کے آرام کے سامان کرو، اس سے رہائش میں سہولت ہوگی، فرحت ہوگی۔ مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے برف سہارنپور سے آتا تھا، برف پانی پینے کے لیے ٹھنڈا، اس کو بوریوں میں لپیٹ کے بھوس میں کس طرح رکھا جاتا تھا، تو وہاں سے آتا تھا، پھر اس میں سے ضرورت کے وقت استعمال کرتے تھے۔ تو پانی تو ویسے بھی پیا جا سکتا، ٹھنڈے کی کیا ضرورت ہے؟ جب لانے والے خوشی سے لانے کو تیار ہیں، اور کچھ اس میں ہیرا پھیری بھی نہیں کرنی پڑتی، اور نقصان بھی کچھ نہیں ہے، تو اگر میں ٹھنڈا پانی پیوں جی خوش ہوگا نہیں؟ جی خوش کرنے کی اجازت۔ گرم پانی پیو، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر کر لیں، لیکن ٹھنڈا پانی پیو تو کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، کیا کہ الحمدللہ، ہے نا، کیسے جی خوش ہوا، تو ہو گئی آسائش، یہ جائز ہے۔ لیکن جب جائز ہے جب کہ کسی پر زور ڈال کر نہ ہو، کسی سے قرضہ لے کر نہ ہو، ہیرا پھیری کے ساتھ مال بٹور کر کے یہ چیزیں مہیا نہ کرے،
لہذا آسائش کے سامان کرو، اس سے رہائش میں سہولت ہوگی، فرحت ہوگی، اور اس سے دینی کام کے اندر طبیعت منجذب ہوگی۔ دین کے جب کام کرو گے دل راضی ہوگا، نماز پڑھو گے دل خوش ہوگا۔ کیوں؟ دل خوش ہے پہلے سے، تو جب خوشی میں نیت باندھو گے تو خوشی رہے گی نہ رہے گی؟ ہاں، ایسا تو ہے نہیں کہ اچھا کھا لیا، اچھا پہن لیا، اور جب نماز میں کھڑے ہوئے تو نہ رکوع سجدہ نہ صحیح، نہ سجدہ صحیح، دل بھی ٹھونگے مار کے دل کے السلام علیکم السلام پھیر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ کھانا اتنا کھا لیا کہ بس بیٹھنا مشکل ہوگا۔ اس کو فرما رہے ہیں میری گفتگو سلیم الطبع سے ہو رہی ہے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں میری گفتگو سلیم الطبع، جس کی طبیعت میں سلامتی ہو، بگاڑو نہ ہو، بگڑو نہ ہو، ٹیڑھی طبیعت والا نہ ہو، میری بات اس سے ہو رہی ہے۔ ابھی جب اچھا کھایا ہے، اچھا پہنا ہے، اچھا مکان ہے، اچھا مسلح ہے، تو نماز بھی تو اچھی پڑھ، یا نہیں؟ رکوع بھی سنوار کے کر، سجدہ بھی سنوار کے کر، 7 دفعے 11 دفعے، اگر نفل ہے تو 70 دفعے 100 دفعے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ، کون منع کرتا ہے؟ تو یوں فرمایا میری گفتگو سلیم الطبع سے ہو رہی ہے۔ کبھی کوئی سوچے اناپ شناپ کھا کے نماز میں بھی صحیح نہیں پڑھ رہا ہے۔ عقل مستقیم والے سے، جس کی عقل میں استقامت ہو، اس سے بات نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اپنے اوپر دیکھتا ہے تو طبیعت شرما رہی ہے کہ میرے افعال، میرے اعمال ایسے، اور ان کی طرف سے نعمتوں کی بوچھار، میرے اعمال ایسے، میری کرتوت ایسی، میری عبادتیں ایسی، اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کی کیا ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے۔ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، اچھا کھا کر شکر گزار بندہ بن، اچھا کھا کر شکر گزار بندہ ایسا ہے جیسا کہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والا مومن۔ سبحان اللہ، کیا بات کہی ہے! آیا کچھ مزہ سا نہیں آیا؟ اچھا کھا کر شکر کرنا ایسا ہے جیسا روزہ رکھ کر صبر کرنے والا۔ سبحان اللہ، گفتگو مومن سے ہو رہی ہے۔ پھر بات کہہ رہے ہیں بیچ میں، کبھی کوئی الٹی سیدھی لے جائے بات، میری گفتگو ماننے والوں سے ہو رہی ہے، جو مومن ہیں ان سے ہو رہی ہے، جن کا مزاج سادہ ہوتا ہے، جس کا مزاج سلیم ہوتا ہے، اور جس کی عقل مستقیم ہوتی ہے۔ گفتگو ہماری اس سے ہو رہی ہے، عام آدمیوں سے نہیں ہو رہی ہے۔ تو رہائش کا درجہ تو واجب کا ہے، کپڑا پہننا واجب ہے، فرض ہے، سطر چھپانا فرض ہے، اور آسائش کا درجہ مستحب کا ہے، ثواب کا ہے۔ اب آگے چلیے، زیبائش، رہائش سمجھ میں آ گئی؟ جھونپڑی میں بھی رہ سکتے ہو، سادے مکان میں بھی رہ سکتے ہو، چھوٹے گیٹ میں کو بھی نکل سکتے ہو، بڑا گیٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے، کلی چننے کی کیا ضرورت ہے، پھول پتی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہے رہائش، یہ تو ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ یوں نہ کہنا ارے پتہ نہیں کیا دن کی زندگی بھائی، میں کیوں مکان بناؤں؟ ارے باولے، تو نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں سمجھا؟ خبر منزل کا شعر ہے کسی بزرگ کا، خبر منزل عمر کی کچھ نہیں، خبر منزل عمر کی کچھ نہیں، مگر جیتے جی بھی تو گھر چاہیے۔ بھائی تو پتہ نہیں کب موت آ جائے، لیکن اتنے زندہ ہیں، اتنے تو چھر چھپانا کو چاہیے نہیں چاہتا۔ یوں کہا خبر منزل عمر کی کچھ نہیں، مگر جیتے جی بھی تو گھر چاہیے۔ اور جب گھر مل گیا نماز کی خبر نہیں، وہ گھر کے آباد کرنے میں لگا ہوا ہے، ماربل گھسوا رہا ہے، پتھر لگا رہا ہے، نماز کی خبر نہیں، حلال و حرام کی پتہ نہیں۔ جس کو کیا کہا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔
تیرا باپ رہا اس مکان میں، تیرا دادا رہا، کون رہا یہاں؟ کوئی بھی نہیں رہا۔ آج بیٹا بیٹھا ہے تخت کے اوپر، اس سے پہلے اس کا باپ بیٹھا تھا، اس سے پہلے اس کا دادا بیٹھا تھا۔ بادشاہت والے چلتے گئے، تخت وہیں کا وہیں موجود ہے، تخت پہ بیٹھنے والے چلے۔ اس کو فرما رہے ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حضرت بہلول مجنوں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، بڑے اونچے درجے کے ولی تھے۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید کی کرسی پہ جا تخت پہ بیٹھ گئے۔ جب تخت پہ بیٹھ گئے تو وہاں کے ذمہ داروں نے، پہرے داروں نے پکڑ کے اتارا، گھسیٹا، اور گھسیٹا بھی اور مارا بھی۔ تو وہ اس پر پھوٹ پھوٹ کر روئے اور چوٹ لگ گئی، گھر چلے گئے۔ جب ہارون رشید نے دیکھا سب آ رہے ہیں لوگ، کئی دن ہو گئے، مجنوں بہلول کہاں ہے؟ تو پتن کو کہا گیا کہ وہ تو اس طرح سے شکایت کی، وہی معاملہ ہوا، آپ کے تخت پر بیٹھ گئے اور ان درمان نے، پہرے دار نے ان کو گھسیٹا اور ان کو مارا، اور وہ تو روئے بھی پھوٹ پھوٹ کر۔ تو کیوں ایسی حرکت کیوں کی؟ ارے وہ میرا رشتہ دار بھی ہے اور بھلا آدمی ہے، وہ تو ہمارا کھلونا ہے، تم نے اسے کیوں پریشان کیا؟ تم نے اس کو اور جیسے لوگوں کے سب کیسے سمجھ لیا؟ بلاؤ۔ آدمی گیا بلانے کے لیے، حضرت بہلول تشریف لائے اور آ کر کہا بہلول، ہم نے اسے سزا دی جس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی، اور ہم بھی تم سے معافی مانگتے ہیں جو تمہیں تکلیف پہنچی، اور میں نے سنا ہے کہ آپ روئے بھی بہت زیادہ۔ تو ہنس کے کہنے لگے ہاں رویا تھا، ہاں رویا تھا، ہنس کے کہہ رہے ہیں۔ اب تو اور منہ بنا لیتا ہم جیسا کوئی ہوتا تو، لیکن آپ نے کہا ہاں رویا تھا، اور میں اپنے واسطے نہیں رویا تھا، میں تمہارے واسطے رویا تھا۔ ہاں میرے واسطے کیسے؟ کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اس تخت پہ بیٹھ گیا تو میری اتنی پٹائی ہوئی، اور تم کب سے اس پہ بیٹھے ہو، تم اپنے سوچو تمہارا حشر کیا ہوگا۔ دیکھا یوں رویا، نصیحت کی نا، بادشاہ نے گردن جھکا لی شرمندگی کے ساتھ، تو واقعی صحیح کہہ رہا، میں تھوڑی دیر کے لیے اس تخت پہ بیٹھ گیا، میری یہ پٹائی ہوئی، اور جب تم اس پر ہمیشہ بیٹھتے ہو تو تمہارا مرنے کے بعد کیا حال ہے، تمہارا حساب کتنا لمبا ہوگا، تمہیں اس کا حساب چکانا پڑے گا، ہم نے تخت دیا تھا، کیا اس کا حق ادا کیا؟ تو نصیحت تھی نا اللہ والے کی۔ مصیبت بھر کے تو راحت ملے، اب پٹائی اگر تخت پہ نہ بیٹھتے، پٹائی نہ ہوتی، بادشاہ کو نصیحت نہ ہوتی، ہے نا۔ ہم سوچیں میٹھی میٹھی کھاویں اور کڑوی اور کو ذمہ رکھ دیں، نہیں، حق کہنا ہوگا، حق کرنا ہوگا، مگر حکمت کے ساتھ کرنا ہوگا۔ سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ آئی نہیں آئی کچھ؟ یہ بتاؤ، ڈاکٹر کڑوی دوا کیپسول میں بھر کے دیتا ہے نہیں دیتا؟ اور حکیم اگر کڑوی دوا دیتا ہے تو بعد میں کہتا ہے یہ بتاشا منہ میں رکھ لیے، جیسے چینی منہ میں ڈال لیجیے۔ ڈاکٹروں نے اس کو آسان کر دیا، کڑوی دوا کو کیپسول میں بھر کے دینے، یعنی اسے کہتے ہیں حکمت، کہ بات تو حق کہی، دوا تو کڑوی دینی ہے لیکن حکمت کے ساتھ دینی ہے تاکہ اس کا حلق بھی کڑوا نہ ہو، پیٹ میں کڑوی دوا۔ تو یہ کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو مکان ضروری ہوا نہ ہوا؟ بولو بھائی، ہوا؟ چڑیا گھونسلہ بناتی ہے، کبوتر گھونسلہ بناتے ہیں، ہے نا۔ جب کتیا بچے دیتی ہے تو ٹھکانہ ڈھونڈتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، جب وہ پل جاتے ہیں اس گھر کو چھوڑ کے اپنا چل جائے، مجھے سے کیا کرنا، اب کیا کرنا مجھے اس گھر کا، ہے نا۔ تو جانور، ہم بھی تو ہیں جانور، ہمیں کھانے کی ضرورت، جانوروں کو کھانے کی ضرورت، ہمیں سونے کی ضرورت، جانوروں کو سونے کی ضرورت، ہمیں بچہ پیدا کرنے کی ضرورت، جوڑے کی ضرورت، تو جانوروں کو جانور پناہ ہے نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو بشری تقاضے ہمارے اندر ہیں، ان بشری تقاضوں کا پورا کرنا ضروری واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دے، ایک چارپائی بچھانے کی جگہ جھونپڑا سر جھکانے کے چھپانے کے لیے اللہ جھونپڑا سب کو عطا فرمائے، ہے نا، لیکن جی لگانا نہیں ہے، حلال کا ہو حرام کا نہ ہو۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اسے کیا کہیں؟ رہائش۔
کیا کہیں سے بولو؟ میں جو مغز مار رہا ہوں کہ تاکہ سمجھ میں آ جائے. میں چلے جاؤں تقریر کرتا ہوں، بیان کرتا، کوئی فائدہ نہیں. آپ حضرات گھر چھوڑ کر آئے ہیں، سمجھنے سمجھانے کے لیے آئے ہیں، سیکھنے کے لیے آئے ہیں. اگر عالم نہیں ہے سیکھ کر چلے جاؤ، وہی تمہارا علم ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو رہائش سمجھ میں آ گئی، رہائش ضروری ہے، واجب کا درجہ ہے. وہاں دلی میں ایک مکان دیکھا میں نے 4 منزلہ، یہاں کو چڑھ وہاں کو چڑھ، چھوٹا سی جگہ، اوپر کو جانا چڑھا. اب اوپر جا کے چھجے پہ 4 پر ڈال دی. میں نے کہا وہ کرو بھائی چھجے سے میں نہیں بچاتا ہے نا. چھجا نکل رہا، چھجے پہ 4 پر یہاں تشریف رکھو. میں نے کہا اسے وہ روک کرو 4 پائی کو. میری ہمت نہیں چھجے پہ لٹکنے کی، ہمیں عادت نہیں، انہیں عادت ہے. تو میں نے کہا کتنی جگہ ہے؟ کہنے 25 گز. 25 گز میں 4 منزلہ مکان بنا رکھا ہے. اللہ نے ان کو دیا. کتنے کا؟ اتنے کا جتنے کی یہاں 10 بیگھے زمین ہو. 25 گز. سوال لو بھائی کس کا ہے؟ تو جھونپڑا مل گیا نا، مل گیا رہنے کا، ہے نا. تو یہ ضروری ہے. ایک اور قوم ہے آپ نے دیکھی، سکلی گنج جنہیں کہتے ہیں، ہے نا. وہ گاڑی اپنے ساتھ لے گئے، اسی میں سارا سامان، اسی میں چولہا، اسی میں جہاں بیٹھے جا کے ڈیرا ڈالنا، وہیں اپنا پکانا، وہیں کھانا، وہیں بچھونا. وہی ان کا مکان ہے تو اپنا مکان ساتھ لیے پھرنے نہیں پہیے لگائے. تو اس کو کہتے ہیں رہائش اور آسائش. سمجھ میں آ گئی کہ مکان ہو ذرا ڈھنگ کا ہو، کپڑے ہوں ذرا ڈھنگ کے ہوں، ہے نا. یہ بھی اس کی بھی اجازت ہے. تیسری چیز ہے زیبائش. زیبائش کی بھی اجازت ہے اور وہ مباح ہے. مباح کسے کہتے ہیں؟ نہ گناہ نہ ثواب. مباح کسے کہیں؟ نہ گناہ نہ ثواب. سمجھ لے نا، مباح جسے کہتے ہیں نہ گناہ نہ ثواب. یہ میرے حضرت مولانا تھانوی صاحب کے الفاظ ہیں. میرے حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اپنے شیخ کے متعلق، یہ میرے حضرت مولانا تھانوی صاحب کے الفاظ ہیں. نام نہیں لیتے. ادب دیکھو اپنے شیخ کا، نام نہیں لے رہے ہیں، لیکن یہ میرے حضرت مولانا تھانوی صاحب کے الفاظ. اور میں نے دیکھا حضرت کو، جب حضرت مولانا تھانوی صاحب کا نام لیا کرتے تھے تو بدن یوں کپا جاتا تھا، سکڑ جاتا تھا. اس طریقے سے گویا کہ عظمت اور ادب کے ساتھ نام لیتے تھے. تو 3 درجے ہو گئے. پہلا درجہ واجب، دوسرا درجہ مستحب ثواب، تیسرا درجہ مباح. اب آپ جا رہے ہیں باہر، ایک دیکھو غیر مسلم کو کپڑے بدلے پریس کر کے گھر ہی دھلوا کر کے نیت دیے ہوئے پریس ہوئے پہن کے نہا دھو کے جا رہا تیل لگا کے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم یوں ہی اٹھے، نماز پڑھی اور نہ تو اپنے یوں ہی سیدھے گندے دھبے لگے ہوئے، یہاں بھی چلے جا رہے ہیں باہر. بس میں بیٹھے ہیں تو ہر آدمی ہمارے پاس بیٹھتا ہوا گھین کرے گا نہیں کرے گا؟ بولو کرے گا؟ نفرت نہیں. اور اگر خیریت سے داڑھی رکھ رکھی ہے سفید تو داڑھی پہ دال لگ رہی جو کھا کے گئے تھے، تو داڑھی کی بھی بے حرمتی کرا رہا ہے. اور دوسرا دیکھ رہا ہے تو نفرت کے ساتھ دیکھ رہا ہے غیر مسلم. ہاں ایک دفعہ یہاں تحصیل میں گیا، وہ افسر تھا، کون سا تھا یاد نہیں، تو وہاں کا ایک کام تھا کچھ، میں وہاں گیا تو میں باہر کھڑا تھا. 2 پولیس والے کرسی پہ بیٹھے تھے باہر ان کے دربان. تو میں نے کہا بھائی مجھے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ ٹھہریے، اندر ایک فیصلہ ہو رہا ہے. بہت اچھا. میں کھڑا رہا، ادھر کو بیٹھنے کی جگہ تو کوئی تھی. میں کھڑا رہا، ادھر کو ٹہلتا رہا. تو ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا، اور ایک نے کہا سفید لباس بھی شاہی لباس. اس نے کہا سفید لباس بھی شاہی لباس. میرے کان میں بڑی بات. پھر ایک اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے کہا آپ یہاں تشریف رکھیں. میں نے کہا آج تو آپ کرسی آپ کے لیے، آپ کو مبارک ہو. کہنے نہیں آپ بیٹھے ہوں کھڑے. مجھے بٹھا دیے، میں کھڑا ہو گیا، وہ کھڑے ہو گئے.
سمجھ میں آئی؟ اور اگر نہیں ہوتے کپڑے گندے سندے سے خراب شراب سے تو 2 دھکے اور چل تھوڑی دیر میں آئیے آیا یہاں صاحب سے بات کرنا، بولو ہوتا نہ ہوتا؟ تو ہم نے اپنی مٹی خود خراب کر رکھی ہے اور شریعت کہہ رہی ہے یہ ثواب ہے۔ جلال آباد سے آتے ہوئے یہاں یہ بھورا جو ہے وہاں یہ الیاس تھا بیچارہ منصب شاہ کا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، وہ لے کر گیا موٹر سائیکل پہ اپنی، وہ خراب ہو گئی تو اس میں کچھ ہو گیا تو وہ ٹھیک کروانے لگے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، میں تو نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اسے کہا تو ٹھیک کر دے، چل تو بھی چل نماز پڑھنے چل۔ ہم وہاں سے جھپٹے ٹائم دے کر کے اور بھاگے بھاگے جھپٹتے ہوئے کدھر کو مسجد پوچھتے ہوئے کدھر کو مسجد۔ تو کچھ جگہ بیٹھے تھے جاٹ کے لڑکے اور جاٹ 10-5 آدمی، میں نے ان سے پوچھا بھائی مسجد کدھر ہے؟ جلدی تھوڑی ہے نا کہ جماعت نہ نکل جائے، اور جماعت نکلنے کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جماعت نہ نکل جائے، کیونکہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ پہلی تکبیر کے ساتھ نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 2 ٹکٹ عطا فرمائیں گے۔ کیا؟ ایک تو جا ہم نے تجھے دوزخ سے بری کر دیا، اس سے بڑا کوئی کتنا بڑا انعام، اللہ دوزخ سے بچا دے۔ اور دوسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ نفاق سے بری، نفاق کسے کہتے ہیں؟ کہاں سے آئے گا بھائی؟ اب کیسے ہوگی بھائی؟ جو لڑکی ہو گئی بھائی، لڑکی جوان ہو گئی بھائی، اب کیسے ہوگا؟ یہ جو دماغ میں بے چینی پیدا کر رکھی شیطان نے وہ اللہ صاف کر دیتا۔ کتنے دن کی برکت ہے؟ 40 دن کی، اور جس کو 40 سال بیت گئے ہوں اسی طرح اس کے دل میں نور کا کیا عالم ہوگا، اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہوگا۔ ہمارے پہلے پیر و مرشد حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور، حضرت تھانوی کے خلیفہ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت ہم نے سنا ہے آپ کی 50 سال سے تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، جو امام کی پہلی تکبیر ہے یہ نہیں چھوٹی، تو آپ نے فرمایا غلط سنا ہے، الحمدللہ فقیر کی 65 برس سے تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی۔ آ رہی سمجھ میں؟ 65 برس سے، تو کیوں نہ اہتمام کرنا چاہیے؟ یوں ہی درویش بننا چاہتے ہو، یوں ہی در بے بہا بننا چاہتے ہو، یوں ہی ہیرا بننا چاہتے ہو؟ اگر ہیرا بننا ہے تو قربانی دینی پڑے گی۔ تو اس لیے میں نے جلدی سمجھا بھائی مسجد کدھر ہے، جلدی سے کہا، تو انہوں نے کہا ادھر کو جا کے ادھر کو مڑ جائیے، انہوں نے کہا ادھر کو جا کے گلی اور یوں مڑ جائیے، گلی سامنے مسجد۔ تو ایک بولنا بھائی یہیں بیٹھے بیٹھے بتا رہا، جا کے بتا کے آپ وہ جاٹ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو یہاں بیٹھا بیٹھا بتا رہا، جا کے بتا، تو وہ جھپٹ کے بھاگا اور آگے جا کے کونے پہ کھڑا کر دیکھو جی وہ بھی میجت، اور ہی میجت۔ اچھا بھائی میں چلا گیا نماز پڑھ کر اپنا آ گیا۔ تو جب میں جھپٹ جھپٹ کے جا رہا تھا اور وہ میرے ساتھ انہوں نے بھیج دیا، تو وہ بیٹھے ہوئے ایک کہہ رہا آپس میں، کہنے کہ کرتا تو جوڑ کا ہے، کرتا تو جوڑ کا ہے، پجامنی اچھی نہیں، ہم تو اونچی پہنا ہے نا، ڈھکنے کھلے ہوئے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کرتا تو بہت جوڑ کا پہنتا مگر پجامنی اچھی نہیں۔ تو پھر اچھی لگنے لگے، اسے تو اچھی لگے گی اور بھاؤ وہ بڑھاوے گا تو۔ ان کی پجامنی اچھی جن کی جھاڑو دیتی جا رہی نیچے سڑکوں میں، جن کے جوتوں کے گردہ اور وہ ناپاکی ان کے پانچوں پہ لگتی جا رہی، ان کی پجامنی اچھی۔ تو اگر بات کری جائے تو سلیقہ سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا؟ تو یہ ہے مولانا تھانوی صاحب کے الفاظ کہ 3 درجے ہو گئے، پہلا درجہ واجب، دوسرا درجہ ثواب، تیسرا درجہ مباح۔ تیسرا درجہ مباح رہائش، آسائش، رہائش ضروری، آسائش ثواب اور زیبائش مباح۔ مباح سمجھ میں آ گیا؟ کسے کہیں مباح؟ بولو۔ نہ ثواب نہ گناہ، سمجھ نہیں رہے۔ اب چوتھی چیز ہے نمائش۔ چوتھا درجہ یہ ہے حرمت کا، حرام، یعنی نمائش، اترانا پن، دکھلاوا، اپنے اندر عجب، تو عجب بھی حرام۔ ہمارا مکان کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں نا ہمارا مکان کیسا لگ رہا ہے، باہر سے کہہ رہا ہے، اندر کا کچھ پتہ نہیں، چوہا کلا بازی کھاتے پھر رہے ہیں، کیوں؟ باہر ٹیپ ٹاپ کر رکھی ہے،
بعضوں نے اپنے مکان کے اوپر ہوائی جہاز بنا دیا، بعضوں نے مکان کے اوپر اپنے کار کھڑی کر دی، بعضوں نے کچھ اور بنا دیا، اتنی رقم لگا دی اس گیٹ پر چمکانے کے لیے۔ تو اس سے بڑا بننا چاہتا ہے، یہ ہے نمائش، کیا ہے؟ اور یہ حرام ہے، کیا ہے؟ جو لوگ جلال آباد گئے ہیں حضرت جی کے یہاں مکان پر، تو آپ نے مکان کا دروازہ باہر سے سادہ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو بھائی سادہ ہے، اندر کو جاؤ تو اور زیادہ خوبصورتی، اور اندر کو جاؤ تو اور زیادہ خوبصورتی، اور اندر کو جاؤ تو اور زیادہ خوبصورت۔ اب کہ ہم اور اندر گئے تھے، اب کہ گئے جب ساری زندگی سے اندر، تو جب اندر گئے تھے واہ واہ دیکھ کے بڑا جیب کو، بڑا روح کو سکون ملا۔ کیا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا؟ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے، ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں کہ بچے کو پیشاب کرا دیا کپڑوں میں، چارپائی بھی ناپاک، وہ چادر بھی ناپاک، اور اب سردی آ رہی، گدے بھی، لحاف بھی ناپاک، چارپائی بھی ناپاک، اور مکان کا صحن بھی ناپاک، اور اندر جب جاؤ دیکھو بستر تو وہ بھی ناپاک۔ ان کو بچانے کی فکر، آج کل ایسے کپڑے چل رہے ہیں پنی ونی وغیرہ جس سے کپڑا بچے، اور چارپائی بھی ناپاک نہ ہو، ایسی چیزیں ہیں۔ اب اس کے پیشاب سے بچنے کے لیے وہ باندھنے لگی عورتیں، پتہ نہیں کیا پاجامے میں اس کے اندر ہو روئی سی کیا ہو